الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين وأولياء أمته الراشدين المرشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العلی العظیم. دروشی پڑھیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع حمد و صلاۃ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی دو آیہ کریمہ ان آیات کا لفظی ترجمہ اور چند تفسیری فوائد میں آپ حضرات کے سامنے اپنے شکستہ الفاظ میں پیش کرتا ہوں. آپ حضرات بڑے سکون اور بڑے اطمینان کے ساتھ تشریف رکھتے ہوئے سنیں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اور یاد کرو جبکہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے پکا عہد لیا. لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اے نبیوں میں نے جو تمہیں کتاب اور حکمت سے دیا ہے. ثم جاءكم رسول.
تم سب کے آخر میں ایک بڑی شان والا رسول تشریف لائے، مصدق لما معکم، وہ تصدیق کرے گا اس کی جو تمہارے ساتھ ہے، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تو تم سب کے سب ضرور اس پر ایمان لانا اور تم سب کے سب ضرور اس کی مدد کرنا۔ قال اقررتم واخذتم علی، اور شاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ وَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ، بس جو کوئی اس عہد و پیمان کے بعد پھر گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو بس وہی لوگ فاسق ہوں۔ یہ ہے آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ۔ تشریح اور تفسیر کے سلسلے میں جو باتیں عرض کرنی ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے میرے حبیب وہ وقت یاد کرو جبکہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے پکا عہد لیا۔ نبیین صیغہ ہے جمع کا، اور اس پر الف لام داخل ہے، اور جب جمع کے اوپر الف لام آ جائے تو فائدہ عموم و استغراق کا حاصل ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو جمع فرمایا، اور سارے انبیاء کو جمع فرما کر ان سے عہد لیا۔ اب اس اجتماع کا نام کیا رکھو گے؟ جہاں سارے نبی جمع تھے تو اس کا نام رکھ لو آل انبیاء کانفرنس۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو جمع کیا اور جمع کر کے ان سے ایک عہد لیا۔ تو غور کرنا، اللہ تعالیٰ نے یہ کانفرنس کہاں بلائی تھی؟ سارے انبیاء کو کہاں جمع کیا تھا؟ عالم ارواح، عالم ارواح۔ پہلا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ نبی عالم ارواح میں نبی بن چکے، اسی لیے تو اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو جب کہ اللہ نے نبیوں سے عہد لیا، اور اللہ نے عہد لیا تھا عالم ارواح میں، ماننا پڑے گا کہ نبی عالم ارواح میں نبی بن چکے۔ صفت نبوت سے موصوف ہو چکے۔ یہ بات میں نے کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ اس دور میں نئے محقق اور نئے مفسر پیدا ہو گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ 40 سال تک حضور نبی نہیں، 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی، اور بعض تو بہت ہی آگے بڑھ گئے، انہوں نے یہاں تک لکھ دیا معاذ اللہ کے 40 سال تک نبی کریم گمراہ تھے، نہیں جانتے تھے کہ رستہ کدھر ہے، نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہوتا ہے، کتاب کیا ہوتی ہے۔ 40 سال کے بعد جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تب حضور کو پتہ چلا۔ یہاں میں ایک بات کرتا ہوں اور اپنے تمام بزرگوں اور دوستوں کو دعوت ذکر دیتا ہوں
اگر ہمارا مناظرہ ہو جائے عیسائیوں کے ساتھ، ایک طرف عیسائی پادری ہو اور ایک طرف مسلمان مولوی ہو، عیسائی پادری یہ کہے کہ مولوی صاحب آپ کی مذہبی آسمانی مقدس کتاب قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور حضرت مریم ان کو گود میں اٹھا کر لوگوں کے سامنے آئیں تو قوم نے کہا اے مریم یہ تیری گود میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو نے تو ہمیں حیرت اور تعجب میں ڈال دیا ہے، تیرا نکاح نہیں ہوا، تیری گود میں بچہ کیسے آ گیا؟ تیرے ماں باپ تو بڑے نیک تھے، تو کیسی ہو گئی؟ یعنی انہوں نے وہی ناپاک تصور کیا جو ایسے حالات میں عام طور پر کیا جاتا ہے کہ جب تیری شادی نہیں ہوئی، تیرا نکاح نہیں ہوا، تو تیری گود میں بچہ کیسے آ گیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، مریم علیہ السلام نے اپنے گود کے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے بات کرو۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، وہ کہنے لگے ہم اس بچے سے کیسے کلام کریں گے جو گود کا بچہ ہے، جو بولنے کے سمجھنے کے قابل نہیں ہے۔ بس ان کا یہ کہنا تھا عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی گود میں بول سکتے۔ اس وقت آپ کی عمر 1 روز کی تھی اور بقول بعض 40 روز کی تھی، چلو ابھی 40 روز بھی ہے، تو آپ نے ابھی کہیں سے کچھ پڑھا نہیں ہے، کسی کی شاگردی نہیں کی، کسی مکتب میں داخل نہیں ہوئے، 40 روز کی عمر ہے، ماں کی گود میں بول کیا بولتی؟ قال انی عبد اللہ، آپ نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اس نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں بھی میں رہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اس نے مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کی تاکید کی ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ کلام تو آگے بھی ہے، مگر میں اتنے پر اکتفا کرتا ہوا عرض کرتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلی بات یہ کی انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ماننا پڑے گا کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ میرا خالق ہے، اللہ میرا مالک ہے، اور میں اللہ کا عبد ہوں، عابد ہوں، مملوک ہوں، مخلوق ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پیدائش کے وقت اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے تھے، اللہ کو جانتے تھے، یہ بھی معلوم تھا کہ میں اللہ کا عبد ہوں، اس کا مملوک ہوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں آتانی الکتاب، اس اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ علماء کرام تو بہت زیادہ جانتے ہیں، ابتدائی کتابیں پڑھنے والے طلباء بھی جانتے ہیں کہ آتا ماضی کا صیغہ ہے اور ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ مجھے کتاب دے گا، فرمایا آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دے دی ہے، وجعلنی نبیا، جعل بھی ماضی کا صیغہ ہے، اس نے مجھے نبی بنا دیا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اس نے مجھے برکت والا بنا دیا ہے جہاں بھی میں رہوں۔ عیسائی قرآن کی عیسائیت کو پیش کر کے مولوی صاحب سے سوال کرے
کہ تمہارے نبی 40 سال تک گمراہ رہے، تمہارے نبی کو 40 سال تک پتہ نہیں تھا راستہ کدھر ہے، کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کس کو کہتی ہے۔ تمہارے نبی تو 40 سال تک نہیں جانتے تھے، اور ہمارے نبی پیدائش کے وقت سب کچھ جانتے تھے۔ جاننا کمال ہے، نہ جاننا نقص ہے۔ ہمارے نبی کا کمال ثابت ہوا، تمہارے نبی کا نقص ثابت ہوا۔ ہمارے نبی پیدائش کے وقت بھی نبی تھے، تمہارے نبی کو 40 سال بعد نبوت ملی، تو پھر بولو افضل کون ہوا؟ تو بولو مولوی صاحب پادری صاحب کو کیا جواب دیں گے؟ وہاں سارے مرید تو نہیں نہ بیٹھے ہوں گے جو ہر بات پر ہی سبحان اللہ کرتے جائیں گے۔ وہاں تو دشمن سے پالا پڑا ہوگا، دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہے، کشتی ہو رہی ہے، اور جب مقابلہ ہوتا ہے دشمن یہ نہیں دیکھتا اس کی کون سی ہڈی پسلی ٹوٹتی ہے، وہ پورا زور لگا دیتا ہے۔ تو میاں وہاں تو آئیں بائیں شائیں کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ 40 سال تک نبی نہیں تھے، 40 سال تک جانتے نہیں تھے، یہ کیا جواب دیں؟ یہ جواب نہیں دے سکتے، ہم حضور کے غلام جواب دے سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، میں بڑے ادب اور احترام سے کہتا ہوں کہ مجھے سارے ناز عزیز ہیں، بڑے پیارے ہیں، مگر وقت تھوڑا ہے اور میں نے باتیں بڑی کر دی۔ سبحان اللہ۔ ویسے آپ نعرہ لگاتے ہیں تو مجھے تو موقع مل جاتا ہے ساتھ میں، میرے لیے تو فائدہ ہے، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ صرف 2 نعرے لگاؤ، جب بھی لگاؤ، وہ بھی موقع پر، نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت، سب کچھ اس میں آ جائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم حضور علیہ السلام کے ادنا ترین غلاموں کے غلام جواب دے سکتی ہیں۔ ہم کہیں گے پادری صاحب بے شک ہم عیسیٰ علیہ السلام کے کمال کے معترف، ہم ہر نبی کے ہر کمال کا اعتراف کرتی ہیں، سچے دل سے مانتی ہیں۔ ہم کس طرح انکار کریں؟ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ سارے نبیوں کے کمالات ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے کمالات کا ظل اور عکس ہے۔ اگر ہم دوسرے انبیاء کے کمالات کا انکار کریں تو خود اپنے نبی کے کمالات کا انکار ہوگا۔ تو ہم تو سارے نبیوں کو مانتے، سارے نبیوں کے کمالات کو مانتے، لیکن ہم کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام نے تو پیدائش کے وقت فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد۔ میرے صحابیوں، آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، اور ان کے جسم میں ابھی روح بھی نہیں ڈالی گئی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اور قرآن کی یہ آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو جب کہ اللہ نے سارے نبیوں سے پکا عہد لیا اور فرمایا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اے نبیوں میں نے تمہیں کتاب اور حکمت سے دیا ہے۔ تو جن کو کتاب ملنی تھی وہ کتاب بھی مل گئی، حکمت ملنی تھی وہ حکمت بھی مل گئی۔ کہاں؟ عالم ارواح میں۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام فرماتی ہیں آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دے دی ہے اور مجھے نبی بنا دیا ہے۔ کہاں؟ عالم ارواح۔ اب جو لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ جی 40 سال تک نبی نہیں، 40 سال تک جانتے ہی نہیں تھے کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، معلوم ہوا انہوں نے سرکار کی شان کو سمجھا۔ پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں، قرآن کی آیت تو آپ نے سنی کہ اللہ نے سارے نبیوں سے فرمایا میں نے تمہیں کتاب اور حکمت سے دیا،
لیکن حدیث جو میں نے پڑھی ہے کہ سرکار نے فرمایا کن تو نبی آدم بین الروح والجسد، یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، مشکات میں بھی موجود ہے۔ فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام کے جسم میں روح بھی نہیں ڈالی گئی تھی، وہ جسم اور روح کے درمیان تھے۔ یہاں اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ بات تو نبی کریم نے اس وقت فرمائی جبکہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، وحی کے ذریعے آپ کو علم ہو گیا تھا، یہ تو بات آپ نے اس وقت فرمائی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے تو پیدائش کے وقت فرمائی جبکہ ابھی وحی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، تو اس کا بھی جواب ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں کتابیں پڑھ کے دیکھو، زرقانی اٹھا کر دیکھو، مدارج النبوت اٹھا کر دیکھو، مواہب اللدنیہ شریف اٹھا کر دیکھو، حضور کی سیرت پاک پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو اٹھا کر دیکھو۔ حضور علیہ السلام نے جب حضرت آمنہ کی گود کو زینت بخشی، جب اس دنیا میں قدم رنجا فرمایا تو والدہ ماجدہ فرماتی ہے کہ اس دنیا میں ظہور فرماتے ہی حضور نے سجدہ کیا، سجدے میں، اور سجدے میں سر رکھ کے کیا پڑھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انی رسول اللہ۔ حضور نے کلمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک میں اللہ کا رسول۔ اور اس کے بعد حضور نے دعا فرمائی اللہم اغفر لامتی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اسی کو ایک شعر میں پیش فرماتے ہیں پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، سبحان اللہ، وہ جو ولادت کے وقت پہلا سجدہ کیا، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ سنو میرے بزرگوں، ثابت ہوا کہ جتنے نبی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عالم ارواح میں نبی بنا دیا تھا، نبی بن چکے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر نبی نے اپنے نبی ہونے کا اظہار اور اعلان اس وقت فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اس میں بھی ایک حکمت، وہ حکمت عرض کرنے سے پہلے ایک بات اور عرض کرتا ہوں، سنو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ۔ سوال کیا ہے، جواب کیا ہے، اعتراض کیا ہے اور جواب کیا ہے؟ اعتراض تو یہ ہے کہ اے مریم جب تیرا نکاح نہیں ہوا تو تیری گود میں بچہ کیسے آ گیا؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ۔ اب ان کے اس اعتراض کے ساتھ اس جواب کا کیا تعلق؟ تو آؤ میں عرض کروں، عیسیٰ علیہ السلام نے غیب کی بات کی ہے، غیب کے علم کا اظہار کیا ہے۔ کس طرح؟ عیسیٰ علیہ السلام کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ بدبختو، آج میری والدہ پر بدگمانی کرتے ہوئے تہمت لگا رہے ہو، ایک وقت آئے گا کہ تم میرے خالق و مالک اللہ پر تہمت لگاؤ گے اور مجھے اللہ کا بیٹا قرار دو گے، تو میں والدہ سے پہلے اپنے خالق و مالک کی برات کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ابن اللہ نہیں ہوں بلکہ عبداللہ۔ جو بات عیسائیوں نے برسوں کے بعد کہنی تھی، عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی اس کا رد کیا۔
کہ میں ابن اللہ نہیں ہوں بلکہ عبداللہ ہوں. اور نبوت میرے دوستوں بزرگوں سارے نبیوں نے اعلان تو بعد میں کیا، دعویٰ تو بعد میں کیا، مگر عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے. تو جن باتوں کا ظہور بعد میں ہونا تھا ان باتوں کو آپ نے پیدا ہوتے ہی فرما. اب آئیے میں عرض کرتا کہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کے بعد نبوت کا دعویٰ فرمایا. آپ اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان تھے. ولادت کے وقت بھی نبی تھے جب اپنے باپوں کے صلبوں میں تھے، ماؤں کے رحموں میں تھے، اس وقت بھی نبی تھے. بچپن شریف میں بھی نبی تھے، جوانی کے عالم میں بھی نبی تھے، مگر دعویٰ نبوت کا 40 برس کی عمر میں فرمایا. اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں بہت بڑی حکمت. 40 سال حضور نے قوم کے اندر رہ کر گزارے اور آپ جانتے ہیں 18-20 سال سے لے کر 40 سال تک کا زمانہ بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے. جو اس زمانے سے گزر چکے ہیں وہ جانتے ہیں، جو گزر رہے ہیں ان کو بھی معلوم ہے، جو نہیں گزرے وہ جان لیں گے. جوانی مستانی کا زمانہ ہوتا ہے. آدمی انجام سے بے پرواہ ہو کر حرکتیں کرتا ہے، ہوا کو بھی تلواریں مارتا ہے، ہر گزرنے والے سے الجھتا ہے. اور پنجابی کہتے ہیں جتوں بھی لنگ دے کھے کے لنگ دے. بڑے بڑے زاہدوں کے زہد پاش پاش ہو جاتے. یہ وہ دور ہے. غور سے سنو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال قوم کے اندر گزارتی ہے. قوم شب و روز بڑے قریب سے آپ کی اخلاق، آپ کے کردار اور آپ کی اعمال کا مشاہدہ کرتی ہے. 40 سال کے بعد قوم کو اکٹھا کر کے فرماتے ہیں مکے والوں، میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے، تم نے بڑے قریب سے میرے اخلاق، اعمال اور کردار کا جائزہ لیا ہے. پرسکون ماحول چاہتا ہوں کہ سب حاضرین سامعین کی توجہ اللہ رسول کی طرف ہو، ادھر سے فیض آئے اور ہمارے سینے معمور ہو. کسی اور طرف توجہ نہ کرو، بڑی محبت عقیدت کے ساتھ. میرے بزرگوں اور دوستوں میں کیا عرض کر رہا ہوں، قوم کہتی ہے ہم نے تیرے جیسا امانتدار خیانتدار نہیں. فرمایا میں نے 40 برس تمہارے اندر گزاری ہے، مجھے بتاؤ میں نے کسی کی بہو بیٹی کی طرف تیری نظر کر کے کبھی دیکھا؟ انہوں نے کہا تیرے جیسا شرم و حیا والا تو کسی ماں نے جنا نہیں. تو نے کبھی کسی کی بہو بیٹی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں. تو امین بھی ہے، تو صادق بھی ہے، تو بڑا پاک دامن ہے، بڑا عفیف ہے. اسی طرح حضور پوچھے فرمایا جب تم جانتے ہو کہ میں نے 40 سال کے عرصے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی سے فریب نہیں کیا، جب میں مخلوق کے ساتھ کوئی دھوکہ فریب نہیں کرتا تو خالق کے معاملے میں کب کروں گا؟ جان لو کہ وہ اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کا نظام ہے. یہ جو پتھروں کی مورتیاں تم نے بنا رکھی ہیں یہ خدا اور پوجا کے لائق نہیں. میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اس نے مجھے رسول بنا کر تمہاری ہدایت کے واسطے بھیجا ہے. جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ 40 سال گزارے کیوں؟ فرمایا میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو فقد لبثتم فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. میں نے تو عمر کا ایک طویل حصہ 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، اب بھی تم نہیں سمجھتے ہو؟
اب بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو. مطلب یہ ہے کہ پیارے پہلے 40 سال تک قوم میں رہ کر اپنے کردار کا مظاہرہ کر پھر اعلان فرما تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ واقعی تو رسول ہے. رسول کے سوا کسی اور انسان کے ایسے اخلاق اور ایسا کردار نہیں ہوتا. تو پہلی 40 سال کی عمر کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت کی دلیل بنائی کہ آپ فرما دیجئے کہ میں نے 40 سال تمہارے اندر گزاری ہے. میری 40 سال کی ایسی پاکیزہ زندگی میرے نبی ہونے کی دلیل نہیں ہے. یہ حکمت، ورنہ حضور پیدائش کے وقت بھی نبی. میرے بزرگوں اور دوستوں، یہاں میں ایک بات اور کروں، بڑی پیاری بات ہے، خصوصاً پڑھے لکھے حضرات غور سے سنیں. غیر مذاہب کے لوگ، یہودی، عیسائی اور خود مسلمانوں میں بھی بعض لوگ جن کو علم نہیں، وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ نبی کریم نے 11 شادیاں کی، 9 بیویاں بیک وقت حضور نے رکھی. معاذ اللہ، غیر مذاہب کے لوگ تو اس کو بڑے غلط انداز میں پیش کرتی ہے، اور مسلمان بھی ان کی کتابیں پڑھ کر شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں اور نبی کریم کے متعلق ذرا سی ایسی باتیں کرنے لگ جاتی ہیں جن باتوں سے ایمان کے برباد ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں گویا نبی کریم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بڑے نفس پرست تھے، خواہشات نفسانی رکھتے تھے، اسی واسطے آپ نے زیادہ بیویاں کی. یہ ضمن بات آ رہی ہے. اس سلسلے میں صرف ایک بات کروں گا، انشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات بڑے محظوظ ہوں گے، اور اگر یاد رکھیں گے کبھی کسی ایسے شخص سے بات کا بڑے سامنا ہو جائے تو آپ جواب دیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ کسی کا ایمان، عقیدہ اور نظریات درست ہو جائے. آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا. سنو، سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی شادی کی تو آپ کی عمر شریف 25 سال، اور جس خاتون کے ساتھ شادی کی اس کی عمر 40 سال. 2 نکاح ان کے پہلے ہو چکے، 3 اولادیں بھی ہو چکی، اور آپ جانتے ہیں 40 سال کے بعد جوانی ختم ہو جاتی، بڑھاپے کی ابتدا ہو جاتی. 40 سال تک جوانی کا شباب کا عالم رہتا ہے، اور پھر 2 نکاح پہلے ہو چکے ہیں، 3 اولادیں بھی ہو چکی ہیں. سرکار 40 سال کی عمر سے شادی کرتی ہیں، اور جب تک حضرت خدیجہ کی وفات نہیں ہو جاتی کسی اور سے شادی نہیں کرتی. بتاؤ، حضرت خدیجہ شادی کے بعد حضور کے ساتھ کتنا عرصہ رہی؟ 27 برس. اب ذرا حساب لگاؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 25 سال تھی، 25 اور 27 لو مختلف آوازیں آ رہی ہیں. 52 سال حضور کی عمر، 52 52، اور مائی صاحبہ کی عمر کتنی ہو گئی؟ 67 67 سال کی عورت بالکل بوڑھی ہو جاتی. 27 برس ایسی عورت کے ساتھ گزارتی ہے جس کے ساتھ شادی بھی اس وقت ہوئی جب اس کی جوانی ڈھل چکی تھی، اور 27 سال اس عورت کے ساتھ اس طرح گزارتی ہے کہ کسی دوسری عورت کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے. اگر معاذ اللہ آپ نفس پرست ہوتے یا خواہشات نفسانی کا لمبا ہوتا تو عمر تو یہی ہوتی ہے شادی میں. 25 30 40 سال کے اندر اندر آپ جتنی چاہے شادیاں کر لیں، اللہ نے آپ کو اجازت دی. ہمارے لیے تو 4 تک کی اجازت ہے، حضور کے لیے اللہ نے عام اجازت دی، تو آپ اس وقت کرتے. ایک بات یہ یاد رکھنا کہ 27 سال تک کسی اور عورت سے شادی
نہیں تھی۔ اور دوسری ایک بات اور بھی یاد رکھنا تاکہ زیادہ اہمیت ہو جائے اور پتہ چلے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 جنتی مردوں کی قوت عطا فرمائی، اور جنت کے ہر آدمی کو کتنی قوت حاصل ہوگی؟ 100 آدمی کے برابر، تو طاقتور ہیں اور صحت یاب ہیں، بیماروں کمزوروں کی بات نہیں کرتے۔ 100 آدمی تندرست، دنیا میں جو تندرست ہے، جس کی صحت ٹھیک ٹھاک ہے، 100 آدمی کی قوت کے برابر جنتی کو قوت حاصل ہوگی، اور سرکار کو 4000 جنتی آدمیوں کی قوت کے برابر اللہ نے دنیا میں قوت عطا فرمائی تھی۔ یہ اللہ کی دین ہے، جس کو چاہے زیادہ قوت دے دے، جس کو چاہے زیادہ عقل دے دے، جس کو چاہے زیادہ دولت دے دے، جس کو چاہے زیادہ علم دے دے، یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ تو جب 40 آدمیوں کی قوت آپ کو حاصل تھی جنتی مردوں کی، تو دنیا کے کتنے آدمیوں کی ہوگی؟ 4000۔ اگر 4000 بیوی بھی آپ کر دیتے تو آپ پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، کیونکہ 4000 آدمی کی اللہ نے قوت دی تھی، 4000 عورتیں کر سکتے، مگر جس کو 4000 آدمیوں کی قوت حاصل تھی وہ ایک بوڑھی عورت کے ساتھ سارا زندگی کا، جوانی کا، شباب کا عالم گزار دیتا ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں، بتاؤ ہمارے نبی پاک کے علاوہ اس دنیا میں کوئی ایسا پاک دامن، کوئی ضبط نفس کرنے والا اور کوئی عفیف اور ہے جس کو اتنی طاقت کے ہوتے ہوئے بھی ایک بوڑھی عورت کے ساتھ گزارا کرے اور کسی دوسری عورت کی طرف نظر اٹھا کے نہیں کرے؟ یہ صرف ایک میرا تمہارا آقا دنیا کو چیلنج کرتا ہے۔ اتنی طاقت کے مالک ہوتے ہوئے بھی سرکار نے کس طرح وقت گزارا؟ باقی جو شادیاں کی ہیں وہ بھی دیکھ، سوائے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب بیوہ ہو۔ تو بھائی اگر آپ کا مقصد خواہشات نفسانی کی تکمیل ہوتا تو نوجوان لڑکیوں سے شادیاں کرتے، بیوہ عورتوں سے کیوں شادیاں کرتے؟ تو جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں نا ان کو اصل حقیقت کا پتہ نہیں۔ شادیاں کی ہیں ہجرت کے بعد، اور جب ہجرت فرما کے سرکار مدینے گئے تو مختصر کرتا ہوں، بعض عورتیں ایسی تھی جن کے شوہر مر گئے، اور بعض عورتیں تھی جن کے شوہر کافر تھے اور وہ مسلمان ہو گئے، اور تھی وہ آپ کے خاندان، خاندان قریش، بنی ہاشم کی معزز خواتین تھی۔ بعضوں کے شوہر انتقال کر گئے، بعضوں کے شوہر کافر تھے مگر وہ ایمان لے آئے، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے وطن کو چھوڑا، مدینے میں آ گئے۔ اب ان کا کوئی سہارا نہیں، تو وہ لوگ کس کے پاس ہے؟ اگر ویسے نبی کریم ان کو اپنے پاس رکھتے تو لوگوں کو اعتراضات کے موقع، اور نبی رحمت بن کے آیا ہے، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کے لیے ماوا و مرجع بن کے آیا ہے۔ تو جن عورتوں نے اللہ رسول کے لیے اپنے خاندانوں کو چھوڑ دیا، برادری کو چھوڑ دیا، وطن کو چھوڑ کر مدینے میں آئی مگر بے سہارا تھی، اگر کملی والا بھی ان کا سہارا نہ بنتا تو کون بنتا؟ اگر رحمت عالم بھی ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ نہ رکھتا تو کون؟ تو حضور نے ان کو اپنی زوجیت میں لے لیا کہ تم نے اللہ رسول کے لیے اتنی قربانی دی ہے تو میں تمہیں یہ عزت بخشتا ہوں کہ تم مومنوں کی مائیں ہو۔ جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ ضمن بات آ گئی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہی نبیوں کو نبی بنا دیا تھا۔ جہاں نوجوان، نئی نسل، کالجوں وغیرہ میں پڑھنے والے کثیر طلباء اور عزیز موجود ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ڈگری جو ہوتی ہے وہ تعلیم کے بعد ملتی ہے یا پہلے مل جاتی ہے؟
کبھی ایسا ہوا ہے کہ بچے کو اسکول میں داخل کیا جائے اور بی اے کی ڈگری تو اس کو پہلے دے دی جائے اور قاعدہ اس کے ہاتھ میں بعد میں دیا جائے کہ پڑھو ادب عام اور بے بکری؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ ڈگری ہمیشہ علم حاصل کرنے کے بعد ملتی ہے. تو یہ کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کی ڈگری تو عالم ارواح میں دی اور علم کوئی بھی نہیں دیا، معرفت کوئی بھی عطا نہیں کی اور ڈگریاں پہلے ہی دے دی. ماننا پڑے گا کہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو علم و عرفان سے بھی سرفراز فرما دیا. میں کہتا ہوں نبیوں کی تو بڑی شان ہے، ولیوں کو دیکھو، ولیوں کو، غلاموں کے غلاموں کو دیکھو. وقت تھوڑا ہے ورنہ میں آپ حضرات کے سامنے دلائل کے انبار لگا دوں انشاءاللہ. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. اشارے کرتا ہوں دوستوں. خواجہ خواجگان سلطان الاولیاء حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی قدس سرہ العزیز دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتی ہے کہ جب اللہ نے فرمایا تھا نا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ فرماتے ہیں مجھے وہ وقت یاد، میرے کانوں میں ابھی تک وہ آواز پہنچتی ہے. ہم دیکھ رہے تھے کہ نبی پاک پہلے جواب دیں اور ہم بعد میں جواب دیں تاکہ ہمارا جواب دینا نبی کریم کی تبعیت میں ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم آگے بڑھ جائیں، کیونکہ اللہ نے آگے بڑھنے کے منع. آپ نے بارہا سنا ہوگا اور کمال یہ ہے کہ مولوی اشرف علی تھانوی نے یہ لکھا ہے امداد المشتاق کے اندر کہ حضور جب معراج کو گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ کا یہ فرمان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہیں، تو کیا آپ کی امت کے مولوی ہمارے جیسا علم، ہمارے جیسی قابلیت صلاحیت رکھتی ہے؟ حضور نے فرمایا چونکہ وہ میرے علم کے وارث ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے نبیوں سے ممتاز علم و معرفت عطا فرمائی ہے اور وہ اسی کے وارث ہیں، لہذا بڑے قابل، بڑے فاضل. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ اپنے امت کے مولوی کو بلائیے تو صحیح، آپ میں ذرا دیکھوں. حضور نے عالم ارواح میں نظر فرمائی تو امام غزالی کی روح حضور میں حاضر بلا لیا. جس وقت آئے سلام کر کے بیٹھ گئے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگے محمد ابن محمد ابن محمد. میرا نام بھی محمد ہے، میرے باپ کا نام بھی، میرے دادے کا نام بھی، میرے پردادے کا نام بھی، میرے نگر دادے کا نام بھی محمد. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے سوال کیا ایک، جواب دے رہے ہو چار، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی قابلیت؟ ایک سوال کیا ہے، ایک جواب تو میں نے تمہارا نام پوچھا، تمہارے باپ دادوں کا پوچھا. انبیاء کرام کے سامنے اس طرح کلام کو طویل کرتے ہو. امام غزالی کی روح نے عرض کیا حضرت اللہ نے آپ سے پوچھا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ نے ایک بات پوچھی تھی، آپ نے کتنے جواب دیے؟ آپ نے فرمایا تھا ہے یا سال، یہ لاٹھی اتوکل علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور اسی کے ساتھ میں اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور اس سے میں اور بھی بڑے کام لے. تو آپ نے اتنا لمبا کلام تو اللہ کو پتا نہیں تھا کہ آپ بکریاں جھاڑتے ہیں، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتے ہیں اور ٹیک لگاتے ہیں. اللہ نے ایک بات پوچھی تھی، آپ نے اتنے جواب کیوں دیے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس لیے کہ اگر میں ایک ہی جواب دیتا تو اللہ سے ایک ہی بات کرنے کا شرف حاصل ہوتا، اور میں چاہتا تھا کہ ہم کلامی کا شرف زیادہ حاصل ہو، اس لیے میں نے کلام کو طول دیا. امام غزالی نے کہا حضرت اگر آپ کا اللہ سے ہم کلام ہونا آپ کے لیے عزت اور شرف کا باعث تھا، میرے جیسے گناہگار کا آپ جیسے جلیل القدر پیغمبر سے ہم کلام ہونا میرے لیے شرف کا باعث نہیں.
میں نے بھی کلام کو اس لیے طول دیا ہے کہ آپ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف زیادہ حاصل ہو جائے. حضور نے دیکھا نا بھی موسیٰ علیہ السلام لاجواب ہو رہے تو حضور نے امام غزالی حد یا غزالی ادب کر تو نے مناظرہ ہی کرنا شروع کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا رسول اللہ واقعی آپ کی امت کے علماء بڑے تیز بڑا کرم فضل. اب بتائیے حضرت امام غزالی نبی پاک کے وصال کے سینکڑوں سال بعد ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی پاک کی ولادت سے تقریباً 2500 سال پہلے ہوئے. موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ سے کلام کیا سوال جواب ہوئے. امام غزالی کی روح عالم ارواح نہیں جانتی ہے. جب غلاموں کی یہ شان ہے تو آقا کی کیا شان ہوگی. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدا ہوتے ہی رمضان کے روزے رکھے یا نہیں رکھے؟ معلوم ہوا جانتے تھے یہ رمضان کا مہینہ ہے, یہ بھی جانتے تھے کہ رمضان کے مہینے میں روزے فرض ہے, یہ بھی جانتے تھے روزے کی تاریخ یہ ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھانا پینا. جب تک یہ نہ مانا جائے روزہ رکھنا صادق نہیں آتا. غوث اعظم پیدا ہوتے ہی جانتے ہیں یہ علم کہاں عطا ہوا تھا عالم ارواح میں. جب بچڑوں کی یہ شان ہے تو آقاؤں کے آقا کی کیا شان ہوگی. اور یہ ملا کہتے پھرتے حضور کو 40 سال تک پتہ ہی نہیں. اب بات آئی ہے تو میں عرض کروں یہ قرآن کی آیت بھی پیش کرتی جس سے ہمارے بھائی دھوکہ کھا جاتے. قرآن پڑھنے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں سارے قرآن پڑھنے والے قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کرتے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بہت سے لوگ اس قرآن سے گمراہ ہو جاتی ہیں اور بہت سے ہدایت بھی پاتی ہیں. یہی قرآن بہت سو کے لیے گمراہی کا اور بہت سو کے لیے ہدایت کا باعث. اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یہ مومنوں کے واسطے رحمت و شفا ہے مگر ظالموں کے نقصان اور خسران میں اضافہ کرتا رہتا ہے. یہاں بھی ایک بات قابل غور ہے. اللہ نے وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ نہیں فرمایا. کافر تو قرآن پڑھتا ہی نہیں, ترجمہ اور تفسیر کرتا ہی نہیں. ظالم فرمایا. ظالم وہ ہے جو عدل و انصاف نہ کرے, کتوں کے حق میں اتری ہوئی آیتیں نبیوں ولیوں پر لگاتا رہے, ترجمہ غلط کرے, تفسیر غلط کرے, عدل و انصاف کو چھوڑے. اسی لیے فرمایا بلا یزید الظالمین کہ وہ قرآن تو پڑھتے ہیں مگر ترجمہ اور تفسیر کرتے وقت عدل و انصاف نہیں کرتے. ایسے لوگوں کے واسطے قرآن رحمت و شفا نہیں بلکہ ان کے نقصان خسران میں اضافہ کرتا رہتا ہے. آئیے اب میں بتاؤں یہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں مگر مطلب غلط بیان کرتے. سنو کتاب کیا آیت پڑھتی ہے. قرآن میں آیت ہے ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان. ان کے سارے مولویوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ اے نبی تو نہیں جانتا تھا کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے. ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان. تو نہیں جانتا تھا کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے. اور ایمان کی بنیاد ہے اللہ کو ماننا. تو جب نبی کریم کو ایمان کا پتہ ہی نہیں تھا تو معلوم ہوا کہ اللہ کا بھی علم ہے. ماننا پڑے گا. جب ایمان کا پتہ ہی نہیں تو ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان رکھنا, پہلے نبیوں پر کتابوں پر ایمان رکھنا. تو جب نبی کریم کو پتہ ہی نہیں تھا ایمان کیا ہوتا ہے تو ایمان کی بنیادی بات ہے اللہ کو ماننا جاننا. تو معلوم ہوا 40 سال تک حضور اللہ کو نہیں جانتے. اس کا میں جواب دوں. قرآن کی آیت حق ہے
مگر یہ ترجمہ کرو، غور کرو. ما کنت تدری، تدری فرمایا، تعلم نہیں فرمایا. ما کنت تعلم نہیں فرمایا، ما کنت تدری. اور تدری درایت سے ہے، اور درایت کے معنی ہے ادراک بالقیاس، کسی چیز کو اٹکل قیاس سے جاننا، اٹکل اور قیاس سے جاننا. تو حضور جس زمانے میں مبعوث ہوئے تھے کاہن ساحر بڑے اٹکل بچوں چلایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ میرے پیارے تو ان لوگوں کو کہہ دے کہ میرا علم جو ہے وہ کاہنوں ساحروں جیسا قیاسی اٹکل بچوں کا علم نہیں ہے. میں جو تمہارے سامنے باتیں کرتا ہوں میرا علم جو ہے وہ یقینی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے تعلیم فرمایا ہے. میں کتاب اور ایمان جو کچھ جانتا ہوں وہ اٹکل کے آس سے نہیں جانتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے اور اللہ تعالیٰ کی وحی سے جانتا ہوں، جس میں کوئی شک و شبہ. تو اصل بات کیا تھی اور ان چار لوگوں نے کیا بنا دیا؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، اگر اس طرح میں تفصیلات میں پھٹ گیا تو صبح ہو جائے گی، آیت کی تفسیر نہیں ہو سکے گی. آگے چلو. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو جب کہ اللہ نے سارے نبیوں سے پکا عہد لیا. لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اے نبیوں میں نے تمہیں کتاب اور حکمت سے دیا. یاد کرو، من کتاب، کتب نہیں، من کتاب و حکمت. سارے نبیوں کو کتاب سے ملا اور ہمارے حضور کو پوری کتاب ملی. سارے نبیوں کو حکمت میں سے حکمت ملی اور ہمارے نبی پاک کو حکمت کل عطا ہوئی. آپ معلم کتاب اور معلم حکمت بن کر آئے، یعلمہم الکتاب والحکمہ. اب یوں سمجھو کہ قرآن بمنزلہ دریا کے، اور دریا سے نہریں نکلتی، دریا سے نہریں نکلتی، نہروں سے آگے راجبائے، اب کہنے سوئے، نالے نکلتے. بلا تشبیہ جس طرح دریا سے نہریں نکلتی ہیں، ساری آسمانی کتابیں اور صحیفے قرآن سے نکلے. کیونکہ اللہ فرماتا ہے نبیوں میں نے تمہیں کتاب سے، سب کو کتاب سے ملا. کتاب سے معلوم ہوا وہ ساقی ہیں، یہ مرکز ہے، وہ شوبی ہیں، یہ مرکز ہے، وہ نہریں ہیں، یہ دریا. اب ذرا غور کرنا. تو حضور بولو قرآن کے عالم تھے یا نہیں تھے؟ اللہ نے پڑھایا. الرحمن علم القرآن. جب حضور کتاب کے عالم تھے، قرآن کے عالم تھے، تو ماننا پڑے گا کہ ساری آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے بھی عالم تھے، کیونکہ یہ ساری کتابیں صحیفے قرآن سے نکلے. تو حضور کو سب کتابوں کا علم. دوسرے نبیوں کو حکمت میں سے حکمت ملی، حضور کو حکمت کل عطا. چنانچہ میں صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں، اور وہ بھی اجمالی طور پر. مدینہ منورہ میں یہودی رہتے تھے، یہودیوں کے ایک جوڑے نے برائی کی، بدکاری. تو نبی کریم کے پاس فیصلہ کروانے آئے. آپ نے فرمایا تم مجھ سے فیصلہ کیوں کروانے آئے ہو؟ تمہاری تورات میں لکھا ہوا ہے کہ شادی شدہ زنا کریں تو ان کو سنسار کر دو. تو کہا جی ہماری کتاب میں کوئی نہیں لکھا ہوا. آپ نے فرمایا لکھا ہوا. انہوں نے کہا جی نہیں، کیونکہ ان کے مولوی جو تھے نا وہ پیسے لے کر کہہ دیتے تھے کہ یہ کوئی نہیں تورات میں لکھا ہوا. انہوں نے اللہ کے اس حکم کو بدل دیا، پیسے لے لیتے تھے.
حضور نے فرمایا بولو روئے زمین پر تمہارا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے سب سے بڑا عالم جو ہے وہ خیبر گیا ہے، اور اس وقت روئے زمین پر اس کے پائے کا کوئی عالم نہیں۔ آخر میں اس کو بلاؤ، اس کو بلایا گیا۔ جب وہ نبی کریم کے سامنے آیا تو اور بھی لوگ جو یہودی علماء تھے چھوٹے چھوٹے وہ بھی سب موجود۔ سرکار نے ان کے سب سے بڑے عالم سے یہ کہا کہ میں تجھے اس خدا کی قسم دیتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، جو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے، جس نے موسیٰ علیہ السلام اور تمہارے لیے دریا میں راستہ پیدا کیا، جس نے تمہارے دشمن فرعون کو بنائے لشکروں کے غرق کیا۔ سچ بتا تمہاری تورات کے فلاں باب میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ حضور نے ساتھ یہ فرمایا اگر تورات کے حوالے پیش کر رہے ہیں ماننا پڑے گا کہ ساری آسمانی کتابوں کو جانتے تھے، کیونکہ وہ سب قرآن کی ساتھی ہیں اور حضور تو قرآن کے عالم ہیں۔ دیکھو معلوم ہوا ساری کتابوں کے علوم و معارف قرآن میں موجود، کیونکہ قرآن مرکز ہے وہ شعبے۔ ادھر بیان کرنا، جس طرح ساری آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے علوم و معارف قرآن میں موجود ہے، اسی طرح سارے نبیوں کے کمالات اور معجزات حضور کی ذات میں موجود ہیں۔ قرآن مرکزی کتاب ہے، حضور مرکزی رسول ہے۔ جس طرح ساری کتابیں صحیح سے قرآن سے نکلے، سارے نبیوں کو نبوت کے کمالات ملے تو سرکار کی بارگاہ سے ملے، سرکار کی بدولت۔ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ جو عارف بھی تھے عالم بھی تھے، وقت کے امام تھے، وہ فرماتے اور فرماتے بھی قسم کھا کے فرماتے ہیں لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا۔ لا ورب العرش کا معنی ہے رب العرش کی قسم۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، پٹی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ پٹی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور یہ فاضل بریلوی کا عقیدہ نہیں، شروع سے دیکھو۔ امام شرف الدین بوصیری صاحب قصیدہ بردہ شریف، جن کا قصیدہ سن کر حضور نے بطور انعام اپنی چادر عطا فرمائی، وہ فرماتے ہیں وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدَّيَمِ۔ یا رسول اللہ سارے نبی اور رسول تیرے در کے سوالی، سب سائل بن کے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کی نعمتوں اور اللہ کے کرم کے دریا، ہمیں اپنے کرم کے دریا سے ایک چلو ہی عطا جو ملا۔ آؤ اب میں عرض کرتا، ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مرکزی رسول ہیں اور شعبے مرکز کے تابع ہوتے، ٹھیک ہے؟ شعبے مرکز کے تابع ہوتے۔ چنانچہ ایک بات کروں، یہ ہمارا جو چہرہ ہے نا، ایک بالش کا چہرہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا مظہر۔ اسی چہرے میں اللہ تعالیٰ نے آنکھیں پیدا کی ہیں اور آنکھوں کو کمال بخشا ہے دیکھنے کا۔ اسی چہرے میں ناک بنائی ہے، ناک کو کمال بخشا ہے سننے۔
اسی چہرے میں زبان پیدا کی ہے، اس کو کمال بخشا ہے چکھنے کا، ذائقوں کا۔ اسی چہرے میں کان بنائے ہیں، ان کو کمال بخشا ہے سننے کا۔ ٹھیک ہے، دیکھو زبان کو کمال بخشا ہے، زبان کے ساتھ چیز لگاؤ، زبان فوراً بتائے گی کیا کرے، اور سارے جسم پہ لگاؤ گے پتہ نہیں لگنا میٹھا ہے کرے۔ زبان کو یہ کمال ہے۔ اور دیکھو یہ بھی ایک بات عرض کروں، چاروں ایک ہی محلے میں رہتے پڑوسی آتے، مگر ایک دوسرے کے کام میں مداخلت نہیں کرتے۔ اگر آپ زبان باہر نکال کے ناک سے لگائیں، ذرا کوشش کریں تو شاید کامیاب ہو جائیں۔ ناک زبان سے لگ جائے، ناک زبان سے لگ تو سکتی ہے مگر ناک کے کام میں مداخلت نہیں کرتی کہ ناک کہے کہ ناک صاحبہ اب آپ ذرا چکھنا شروع کر دیجیے، میں سونگنا شروع کر دوں، بالکل قریب سے۔ زبان اپنا کام کر رہی ہے، ناک اپنا کام کر رہی ہے، آنکھیں بالکل قریب ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں، کان بالکل قریب ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اللہ نے جس کو جس کے لیے پیدا کیا ہے وہ کر رہا ہے، تم بھی اسی طرح ہی کرتے جاؤ۔ اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہے تصدیق کے لیے، کسی کو پیدا کیا ہے تکذیب کے لیے۔ صدیق اکبر کو پیدا کیا تصدیق کے لیے، ابو جہل کو پیدا کیا تکذیب کے لیے۔ صدیق کی ڈیوٹی یہ ہے کہ تو نے ماننا ہے، ابو جہل کی یہ ہے تو نے نہیں ماننا، چاہے تیرے مٹھی میں پتھر کلمہ پڑے، چاہے تیری آنکھوں کے سامنے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، تو نے پھر بھی نہیں ماننا۔ اور صدیق اکبر کی یہ شان ہے کہ چاہے ابو جہل کی زبانی آپ کو معلوم ہو کہ حضور کو معراج ہوئی ہے، پھر بھی تصدیق ہی کرنی ڈیوٹی اپنی ہے۔ کسی کا کام ہے ماننا، کسی کا کام ہے نہ ماننا۔ یہ اللہ نے کیوں متضاد چیزیں پیدا کی، ان میں بڑی حکمت ہے۔ تو نفل اشیاء بے اجدادہا، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی۔ ڈاکٹر اقبال آپ کے لاہور کے ایک مرد کلندر شعر فرماتے ہیں موسیٰ فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت ہر زمان آیت پہ دی۔ فرماتے ہیں حق و باطل کی دو قوتیں ہمیشہ رہی اور ہمیشہ رہی۔ جہاں تم ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو گے وہاں نمرود بھی ہوگا، جہاں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو گے وہاں فرعون بھی ہوگا، جہاں حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو گے وہاں ابو جہل بھی ہوگا، جہاں حضرت بلال حبشی کو دیکھو گے وہاں امیہ بن خلف بھی ہوگا، جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو گے وہاں یزید بھی ہوگا۔ حکمت کیا ہے؟ بولو اگر نمرود نہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام پر آگ کے گلزار ہونے کے جلوے کون دے؟ فرعون نہ ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور ہاتھ کے موجے کیسے ظاہر ہوتے؟ ابو جہل نہ ہوتا تو انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کون جاتے؟ امیہ بن خلف کا ظلم نہ ہوتا تو بلال کے صبر کا پتہ کیسے چلتا؟ اور یزید کی جفائیں نہ ہوتی تو حسین کی وفاؤں کا پتہ کیسے چلتا؟ اور آج اگر یہ بے ادب نہ ہو تو ان ادب والوں کا پتہ کیسے چلتا؟ ارے رسالت! میرے دوستوں بزرگوں، اپنا اپنا کام کیے جاؤ، انہوں نے لگے رہن دیو روکن دے، اساں پڑھی جانا ہے انہاں روکی جانا ہے، انہوں نے روکنا ہے، انہوں نے کہنا تعظیم نہ کرو،
ہم نے تعلیم چھوڑنی نہیں. یہ بات میں کئی جگہوں پر کہہ چکا ہوں. یہ نمازیں نہیں چھوڑتی. پتہ کیوں نہیں چھوڑتی؟ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، شیطان روکتا ہے. ان کو شیطان نمازوں سے نہیں روکتا، ان کو روکتا ہے تعظیم. کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ جب میری 6 لاکھ برس کی نمازوں نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا تو ان کی 40-50 برس کی کیا کریں گے. تجربہ کا جانتا ہے کہ نمازیں تو میں نے بھی 6 لاکھ برس تک پڑھی ہیں، اللہ کی عبادت کی ہے، مگر میں مردود ہو گیا ہوں تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے. تو کہنا ہے بس کسی تعظیم نہ کرو کہ نمازاں بچھڑ پڑی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میں نے پتا میری 6 لاکھ بڑے کی نمازاں نے نفع نہیں پہنچایا، تمہیں کی 40 بڑے کی. سونا غور سے. ان کو روکتا ہے تعظیم سے، سنیوں کو روکتا ہے نماز سے، کیونکہ جانتا ہے بھی سنیاں تعظیم نہیں چھڑی. زور لا کے مر گیا. سلام نہ پڑھو، انگوٹھے نہ چومو، ملاد نہ کرو. جنہ زور لاؤں اتنا اور زیادہ ہوئے. اور سمجھ گیا کہ انہوں نے سرکار کی تعظیم نہیں چھوڑنی. کہندے چلو نمازاں ہی چھڑواؤ، کچھ نہ کچھ تو نقصان ہوئے گا، کچھ نہ کچھ تو عذاب چلن گے، سزا ملے گی. ان سے کہتا ہے نمازیں خوب پڑھو مگر تعظیم نہ کرو. اور جانتا ہے کہ سنیوں نے تعظیم چھوڑنی نہیں، نمازیں چھڑواتا ہے. تو سنیوں جس طرح اللہ نے ہمیں بڑے پاکیزہ عقیدے عطا فرمائے ہیں، اگر ہم نمازیں بھی پڑھیں، نبی پاک کی شریعت و سنت پر عمل کریں، ہم سارے ولی اللہ. نمازیں بھی پڑھا کرو، باقاعدگی کے ساتھ پڑھا کرو. یاد رکھو نمازیں اسی کی مقبول ہیں جس کے دل میں سرکار کی عظمت ہے. عظمت نہیں تو سب کچھ دے گا. تو خیر دور چلی جائے گی بات. خیال کر رہا چاروں ایک محلے میں رہتی ہیں اور اپنی اپنی ڈیوٹی ادا کرتی، ایک دوسرے کے کام میں مداخلت. یہ بات سمجھنے سمجھانے کے لیے کیا، اور یہ جو بات کر رہا ہوں اس کے ساتھ اس کو مشابہت نہ کر لیں. دیکھو میرے بزرگوں، آنکھ صرف دیکھتی ہے سنتی نہیں، کان صرف سنتی ہے دیکھتے نہیں، ناک صرف سونگتی ہے چکھتی نہیں، زبان صرف چکھتی ہے سنتی. مگر اسی چہرے میں اللہ نے ایک اور عضو پیدا کیا ہے جس کا نام ہے دماغ. وہ ایک حصہ مشترک ہے اور اس کو اللہ نے سارے کمالات عطا فرمائے، کیونکہ دماغ مرکز ہے. یہ شعبے ہیں، جس طرح شعبے مرکز کے تابع ہوتی ہیں، اس طرح آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، ناک کا سونگھنا، زبان کا چکھنا دماغ کے تابع ہے. اور دماغ کو اللہ نے سارے کمالات عطا فرمائے، ساری قوتیں ہیں دماغ کی. یہی وجہ دیکھو اگر شعبہ ختم ہو جائے تو مرکز ختم نہیں ہوتا، اور مرکز ختم ہو جائے تو شعبے خود بخود ختم. اگر خدا نخواستہ کسی کی زبان کاٹ دی جائے، زبان کٹ جائے گی مگر دماغ اپنا کام کرے گا، مرکز نہیں کٹ جائے. اگر خدا نخواستہ کسی کی آنکھ نکال دی جائے، شعبہ ختم ہو گیا مگر دماغ اپنا کام کرے گا. کسی کے کان کاٹ دیے جائیں تو شعبہ کٹ گیا مگر دماغ اپنا کام کرے گا. کسی کی ناک کاٹ دی جائے، ناک کٹ جائے گی مگر مرکز اپنا کام کرے گا، کیونکہ شعبوں کے ختم ہونے سے مرکز نہیں ختم ہوتا. اور اگر خدا نخواستہ لاٹھی لے کر کسی کے سر پر مار دی جائے، دماغ پھوڑ دیا جائے، تو نہ آنکھ دیکھے گی، نہ کان سنے گی، نہ ناک سونگے گی، نہ زبان سے. صحیح بات ہے؟ کیونکہ مرکز ختم ہو گیا. تو آنکھ کا دیکھنا دماغ کے تابع، کان کا سننا دماغ کے تابع، بلا تشبیہ
نکلی، سرکار تو عالم مرکز ہے، سارے رسول شاخے ہیں، شعبے ہیں۔ جس طرح قرآن مرکز ہے، ساری کتابیں شعبے اور شاخے ہیں، جس طرح ساری کتابیں قرآن کے تابع ہیں، اسی طرح سارے رسول اور سارے رسولوں کے کمالات حضور کے تابع ہیں۔ اگر ابراہیم خلیل اللہ نہ ہوتے حضور کا کوئی نقصان نہیں تھا، آدم علیہ السلام نہ ہوتے حضور کا کوئی نقصان نہیں تھا، موسیٰ کلیم اللہ نہ ہوتے حضور کا کوئی نقصان نہیں تھا، اور اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہیں۔ حضور نہ ہوتے تو نہ آدم علیہ السلام ہوتے، نہ نوح علیہ السلام ہوتے، نہ ابراہیم علیہ السلام ہوتے، کوئی نبی نہ ہوتا۔ میں کہتا ہوں یہ زمین بھی نہ ہوتی، آسمان بھی نہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ رب رب ہو کے رب نہ ہوتا۔ کیسے؟ رب کے معنی پالنے والا، تو جب پلنے والا ہی کوئی نہ ہوتا ہے تو اس کی صفت تو ہوتی مگر اس کا ظہور نہ ہوتا۔ اب پڑھو حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے کنت کنزن مخفیا، میں ایک مخفی خزانہ تھا، فاحببت، پس مجھے محبت ہوئی، میں نے چاہا، ان اعرف، کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم او فخلقت الخلق، میں نے مخلوق کامل، مخلوق کی اول اپنے حبیب کو پیدا کیا۔ ذرا دھیان کرو، اللہ فرماتا ہے میں ایک مخفی خزانہ، تو جب اس کے سوا کوئی اور تھا ہی نہیں تو وہ مخفی کس سے تھا؟ جب اس کے سوا کوئی اور تھا ہی نہیں تو وہ کس سے پوشیدہ تھا، کس سے مخفی تھا؟ تو ہو سکتا ہے اس کا مفہوم بہت وسیع ہو، مگر میں نے جو اپنے بزرگوں سے پڑھا سنا سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی صفات ہیں، وہ رب، ربوبیت اس کی صفت، وہ ستار، ستاری اس کی صفت، وہ غفار ہے، غفاری اس کی صفت، وہ رزاق ہے، رزاقیت اس کی صفت۔ تو میرے بزرگوں اس کی صفات تو قدیم ہے مگر وہ پوشیدہ تھی، ان کا ظہور نہیں تھا۔ وہ رزاق تو تھا لیکن اگر کوئی رزق لینے والا ہوتا ہی نہ تو اس کی صفت رزاقیت کا ظہور کیسے ہوتا؟ صفت تو تھی مگر پوشیدہ مخفی۔ ستار کے معنی ہے پردہ پوشی کرنے والا، جب گناہ کرنے والے ہی نہیں تھے تو اس کی صفت تو تھی مگر پوشیدہ۔ غفار کے معنی ہے بخشنے والا، تو جب گناہ کرنے والے تھے ہی نہیں تو کس کو بخشتا؟ صفت تو تھی مگر پوشیدہ۔ تو فرمایا کہ میں مخفی خزانہ تھا، تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، یعنی میری صفات کا ظہور ہو جائے، تو میں نے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ معلوم ہوا سرکار کی تخلیق کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کا ظہور ہو۔ حضور نہ ہوتے تو رب کی صفتیں ظاہر نہ ہو، وہ رب ہو کر بھی رب نہ ہو۔ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جب حضور نہیں تھے تو کچھ بھی نہیں تھا، آج بھی اگر حضور نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات بمنزلہ روح اور جان کی، اور یہ ساری کائنات بمنزلہ جسم کے ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں غور سے سنو، میں آیت کا ترجمہ چند تفسیری فوائد پیش کرتا ہوں۔
اللہ نے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمت، اے نبیوں میں نے تمہیں کتاب اور حکمت سے دیا ہے. آگے سنو ذرا غور. ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے آخر میں ایک رسول تشریف لائے. یہ سما جو ہے یہ تراکی کے لیے آتا ہے، جسے مفہوم نکلتا ہے اخیر کا. تم سب کے آخر میں ایک بڑی شان والا رسول تشریف لائے گا. ذرا دھیان کرنا، میں نے بڑا اہم مسئلہ کرنا ہے. دیکھو نبیوں کا جلسہ ہے، کتنا بڑا اجتماع ہے، 1,24,000 یا جتنے بھی نبی ہوئے سب کا جلسہ اجتماع. اور نبیوں کے اجتماع میں اللہ تعالیٰ خطیب ہے، اللہ تعالیٰ خطاب فرما. اور اللہ کیا فرماتے ہیں سارے نبیوں؟ ثم جاءکم رسول، تم سب کے آخر میں ایک بڑی شان والا رسول آئے گا. تو میراث شریف کے جلسے میں کیا بیان ہوتا ہے؟ حضور کی تشریف آوری کا بیان ہوتا ہے. حضور کی تشریف آوری کا بیان ہوتا ہے. جس جلسے میں حضور کی تشریف آوری کا بیان ہو اس جلسے کا نام ہوتا ہے میراث شریف. تو دیکھو انبیاء کا اجتماع ہے اور اللہ تعالیٰ نبی کریم کی تشریف آوری کا بیان کر رہا ہے. معلوم ہوا سب سے پہلے میلاد کا جلسہ اللہ نے کیا. اللہ نے سارے نبیوں کا جلسہ کیا اور سارے نبیوں کے اجتماع میں فرمایا وہ رسول تشریف لائے گا. ہم اجتماع کر کے کہتے ہیں وہ رسول تشریف لے آیا. فرق ماضی اور مضارع. اللہ نے کہا تشریف لائے، ہم اجتماع کر کے کہتے ہیں وہ تشریف لے آیا. اللہ نے بھی ان کی تشریف آوری کا بیان کیا، ہم بھی ان کی تشریف آوری کا بیان کرتے ہیں. معلوم ہوا سب سے پہلے میلاد کا جلسہ اللہ نے کیا. اور یہ بڑی عجیب بات ہے، ذرا دھیان کرنا. ابھی ہمارے اشرف جی صاحب طالب علم رہنما آپ کے سامنے تقریر کر گئے. ایک جلسہ کیا تھا نا رب نے، جس میں اللہ نے اپنی ربوبیت کا اقرار دیا، الستو برب، اس میں سب کو بلایا. ساری آدم کی اولاد، بچے گنڈا سنگھ دے، بچے چنڈا سنگھ دے، بچے رام لال دے، بچے تارا مسیح دے، بچے اجارہ مسیح. ساری آدم کی اولاد، مومن بھی، کافر بھی، مشرک بھی اور منافق بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، ساری آدم کی اولاد کو بلایا جمع. اور ان سے کیا ہے دلیل؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کیوں؟ جہاں رب نے اپنی توحید کا بیان کیا تھا وہاں سارے ہی آدم، اور جہاں رب نے اپنے حبیب کا میلاد بیان کیا وہاں سارے نبیوں کو ہی جمع کیا. دوسروں کیا تمہیں آن کی اجازت نہیں، نبی ہے معصوم اور پاک ہے، کیونکہ یہ میرے محبوب کا میلاد ہے، میرے محبوب کی شان کا جلسہ ہے. جب محبوب کی شان کا جلسہ کیا 5 لوگوں کو بلایا. اس سے پتہ چلتا ہے رب جانتا تھا وہاں بھی پاک ہی لوگ جمع ہوئے. وہاں سارے نبی جمع ہوئے تھے. جہاں نبیوں کے ماننے والے سچے طور پر جمع ہوتی ہیں وہاں بھی پاک لوگ آئے، نبی آئے. یہاں نبیوں کے سچے غلام آتی ہیں، دوسرے آتے ہی نہیں. تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ. توحید کے جلسے میں آئے، لیکن اب یہ کس منہ سے کہتے ہیں میلاد بھی کرتے ہیں؟ اب تو ان کو شرم کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اپنے مولویوں کی، اپنے امیروں برسیاں نہیں مناتے. انہوں نے سیرت النبی کے جلسے شروع نہیں کیے. میں کہتا ہوں اگر اس حیثیت سے صحابہ کرام نے میلاد کا جلسہ نہیں کیا تو اس حیثیت سے سیرت النبی کا جلسہ بھی تو نہیں کیا. اگر یہ بدعت ہے تو وہ بھی بدعت. فرق یہ ہے کہ تم سیرت النبی نام رکھتے ہو، ہم میلاد النبی نام رکھتے.
میلاد پہلے ہے کہ سیرت پہلے ہے؟ پہلے میلاد بیان کرو پھر ان کی سیرت بیان کرو۔ اور سیرت کیا بیان کرتے ہیں کہ جھاڑو خود دے لیندے سن، جتیاں گند لیندے سن، کپڑے سیرت بیان ہو گئی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نبیوں کے اجتماع میں فرماتا ہے ثم جاءکم رسول، تم سب کے آخر میں ایک بڑی شان والا رسول تشریف لائے گا۔ اللہ نے حضور کی تشریف آوری کا بیان فرمایا۔ سنو سنو دھیان کرو ادھر، فرمایا میرا رسول تم سب کے آخر میں تشریف لائے گا اور کیا کرے گا؟ مصدق لما معکم، وہ تصدیق کرے گا اس کی جو تمہارے ساتھ، تمہاری نبوت، تمہاری رسالت، تمہاری کتابوں، تمہارے معجزات، تمہاری رسالت یعنی اللہ کے صحیح صحیح احکام لوگوں تک پہنچانا، سب کی تصدیق کرے وہ تو کرے گا تصدیق، وہ تو ہوگا تمہارا مصدق۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم سب کے سب ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اب ادھر توجہ کرو، نبی پاک کی کیا شان ہے کہ نبی پاک نے سارے نبیوں کی اور جو کچھ سارے نبیوں کے ساتھ ہے اس کی تصدیق کر دی۔ آپ آئے مصدق، اور یہ میں کئی مرتبہ بیان کیا ہے، بولو تصدیق پہلے ہوتی ہے یا علم پہلے ہوتا ہے؟ علم پہلے، جب تک علم نہ ہو تصدیق نہیں ہوتی۔ جس چیز کا انسان کو پتہ ہی نہیں، علم ہی نہیں، وہ اس کی تصدیق کیا کرے گا؟ اور نبی پاک نے سارے نبیوں کی اور جو کچھ سارے نبیوں کے ساتھ ہے اس کی تصدیق کرنی ہے۔ تصدیق کے لیے علم ضروری ہے، ماننا پڑے گا کہ نبی پاک کو سارے نبیوں کا اور جو کچھ سارے نبیوں کے ساتھ تھا ان سب کا علم ہے۔ اگر علم نہ مانا جائے تو آپ کا مصدق ہونا متحقق نہیں ہو۔ چنانچہ میں اس پر دلیل بھی پیش کرتا ہوں۔ بولو دنیا میں کتنے نبی آئے؟ 1,24,000 مشہور ہے، 1,24,000 والی روایت بڑی مشہور ہے۔ چلو اسی روایت کے پیش نظر بات کرتا ہوں۔ جہاں مجمع میں بڑے بڑے علماء موجود، بڑے بڑے بزرگان دین موجود، میں چیلنج کرتا ہوں کسی بڑے سے بڑے عالم کو کہ جناب علماء کرام حضرات مجھے 500 نبیوں کے نام بتا دو اور 5,000 روپیہ میں آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ نذرانہ پیش کروں۔ نبی ہیں 1,24,000 مگر کوئی 500 کا نام نہیں بتا سکتا۔ چلو 400 کا ہی بتا دو، 350 کا ہی بتا دو، 300 کا ہی بتا دو۔ قرآن میں 25 نبیوں کے نام آئے، قرآن میں 25 نبیوں کے، قرآن میں 25 نبیوں کے نام آئے ہیں، صرف 25۔ چند نبیوں کے نام حدیثوں سے معلوم۔ تو قرآن میں نبیوں کی تعداد نہیں لکھی، یہ تعداد کس نے بتائی ہے؟ حضور۔ تو جانتے تھے کبھی تو بتائیے، اگر جانتے نہیں تھے تو بتائیے کیسے؟ کیوں؟ سرکار جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں، کیونکہ سارے نبیوں نے معراج کی رات حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ سرکار دو عالم نے ان کی تصدیق کی۔ سمجھنے سمجھانے کے لیے ایک اور بات کرتا ہوں۔ رمضان شریف کا مہینہ ہوتا ہے،
29 रोजे रख लेते हैं मुसलमान, तो फिर चांद देखने के लिए बड़े बेकरार होते हैं। पूछते हैं तो में चांद हो गया, सब आंखें फाड़ फाड़ के आसमान की तरफ देखते। जिन्होंने रोजे नहीं ना रखे होते वो ज्यादा देखते। आसमान पर गुबार हो, मसला साफ ना हो, चांद नजर ना आए, बड़े परेशान होते। अच्छा भाई अब खबरें होंगी, पता चलेगा, हमारी जान छूट। पहले हमारे है नहीं कि कोई आसमान की तरफ देखे, वो वक्त तो गुजर गया। सुनने वालों ने आके शोर मचा दिया, हो गया। उनसे जिन्होंने सुना उन्होंने आके शोर मचा दिया, यहां तक के पूरे लाहौर में बिजली की तरह खबर फैल गई, चांद हो गया। मगर कोई ऐलान नहीं होता, कोई सायरन नहीं बजता। हो गया। लोग गए मुफ्ती आजम के पास, चेयरमैन रोयते हिलाल के पास। हजरत जी ऐलान करो, चांद हो गया। अजी हजरत आप तो अंदर बैठे हुए हैं, बाहर निकल के देखो, बच्चा कह रहा है चांद हो गया। वो कहेंगे अच्छा भाई बच्चा तो कह रहा है, लेकिन ऐसा करो कि कोई मोतबर किस्म का, दयानतदार किस्म का आदमी लाओ जो गवाही दे कि उसने चांद देखा। अजी हजरत साहब एक क्या 20 पकड़ के ले आए, तुम ऐलान करो। अच्छा करेंगे, लाओ पकड़। तो ले आए पकड़ के एक आदमी, जिसने कहा था हो गया, चल भाई। मौलवी साहब ने पूछा आपका नाम क्या है? उसने कहा जी मेरा नाम है जमालुद्दीन। मियां जमालुद्दीन चांद हो गए? हजरत बिल्कुल हो। बच्चा कह रहा हूं। अरे भाई बच्चा तो कह रहा है, मैं जमालुद्दीन, तू बता ईमानदारी से तूने देखा? हजरत सच्ची बात यह है देखा नहीं है। हमारे मोहल्ले में एक शख्स है, बड़ा नेक, बड़ा मुत्तकी परहेजगार, उसने कभी झूठ नहीं बोला, उसका नाम है कमालुद्दीन। वो कह रहा था हो गया, तो मैंने कहा ये झूठ बोलने वाला आदमी नहीं, मैंने भी कहना शुरू कर दिया हो गया। मुफ्ती साहब कहेंगे इसको बिठा लो जमालुद्दीन को, अब सिराजुद्दीन को बुलाओ। कमालुद्दीन को वो भी आ, क्यों मियां कमालुद्दीन चांद हो गए? बिल्कुल हो गए। सारे शहर में शोर मचा हुआ है। अभी शोर तो मचा हुआ है, तूने खुद देखा है? हजरत सच्ची बात ये है, झूठ बोलना मुसलमान का काम ही, मैंने देखा है। एक आदमी है, उसका नाम है सिराजुद्दीन, बड़ा शरीफ आदमी है, कभी झूठ नहीं बोल। वो कह रहा था हो गया, मैंने भी सुनकर कहना शुरू किया। वो कहेंगे इसको बिठाओ, आप उसको बुलाओ, वो आ गया। मुख्तसर करूं इस तरह 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 10,000 आ जाए, सब यही कहते रहे कि जी देखा नहीं। सुनकर कह रहे हैं तो बोलो मुफ्ती साहब फतवा देंगे चांद होगी? और वो जो बैठे हुए ना सारे, वो दिल ही दिल में दुआएं मांग रहे हैं कि या अल्लाह शोर यूं ही तो नहीं ना मचा, किसी ने तो देखा ही होगा, या अल्लाह उस देखने वाले को भेज दे ताकि हम भी सच्चे हो, नहीं तो हमारा इतबार क्या रहेगा। बाद में एक शख्स आया मुफ्ती साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है जनाब आपका? मेरा नाम है नूरुल्लाह। मियां नूरुल्लाह चांद हो गया? जी बिल्कुल। नूरुल्लाह तुमने अपनी आंखों से देखा? नूरुल्लाह ने कहा जनाब खुदा की कसम मैंने अपनी आंखों से। वो जितने बैठे थे सारे शेर हो गए। मौलवी साहब हम तो झूठ बोलते थे, आप मानते ही नहीं थे, अब तो आपको यकीन हो गया ना। मुफ्ती साहब कहेंगे दुआएं दो मियां नूरुल्लाह को, दुआएं दो अहली शाहिद को, अगर ये ना आता तो तुम सच्चे ना होते। इसके आने से तुम्हारी तस्दीक हो गई बिला तशबीह तमसील। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नूह अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 या जितने भी नबी थे आए, सब ने खुदा के होने की शहादत। लोग पूछते थे खुदा को देखा भी है? सब कहते थे देखा नहीं है। सुनकर कहो जिब्रील आता है, वही आती है। ये जो वही है
یہ جو جبریل ہے یہ امین ہے، یہ صادق ہے، سچا ہے، دیکھا نہیں مگر سچے سے سن گواہی دے، لوگوں کی نگاہیں منتظر، کوئی ایسا شاہد آئے جو یار کے جلووں کو آنکھوں سے دیکھ کر، کیونکہ شہادت کی تکمیل اینی شاہد پر ہوتی ہے۔ سب کے آخر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، لوگوں نے کہا یہ بتائیے جس اللہ کے ماننے کی آپ دعوت دے رہے ہیں اس اللہ کو آپ نے دیکھا ہے؟ فرمایا رأیت ربی عز وجل فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو بڑی اچھی صورت میں دیکھا ہے۔ جب عینی شاہد آیا تو عینی شاہد کی شہادت پر تکمیل ہو جاتی ہے، اوپر سے فتویٰ جاری ہو گیا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اب نبی نہیں آئیں گے کیونکہ عینی شاہد آ گیا، اور عینی شاہد کی شہادت پر تکمیل ہو جائے۔ اوپر سے فتویٰ جاری ہو گیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ میرے دوستو، سرکار نے تشریف لا کر پہلے نبیوں کی تصدیق فرمائی، اب ہم بھی کہتے ہیں خدا کی قسم وہ سب سچے تھے۔ اگر حضور تشریف نہ لاتے تو ان کی تصدیق نہ فرماتے، ہم ان کو کیسے مانتے؟ فرمایا مصدق لما معکم، اے نبیوں میرا رسول تشریف لا کے تم سب کی تصدیق کرے گا، جو کچھ تمہارے ساتھ ہے اس کی بھی تصدیق، حضور تو ہوں گے مصدق۔ اب بڑی اہم بات آ رہی ہے، اللہ فرماتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اے نبیوں تم سب کے سب اس رسول پر ایمان لانا اور سب کے سب اس رسول کی مدد کرنا۔ لَتُؤْمِنُنَّ میں نون جو ہے یہ تاکید کا ہے، اور نون دو قسم کا ہوتا ہے، ایک خفیفہ اور ایک ثقیلہ۔ یہ ثقیلہ یعنی تاکید میں ثقل سختی ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ میں پہلا لام جو ہے مقطوعہ یہ بھی تاکید کا ہے، دو تاکید۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اے نبیو تم سب کے سب ضرور ضرور اس رسول پر ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور تم سب کے سب ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، کیا اقرار کرتے ہیں؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، اس پر میرا بھاری ذمہ بھی اٹھاتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب نے کہا اقرار۔ قَالَ فَاشْهَدُوا، فرمایا ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ سنو ذرا غور، بڑی پیاری بات، اللہ نے سارے نبیوں سے عہد لیا کہ تم سب کے سب نبی آخر الزمان پر ایمان لانا اور مدد کرنا۔ یہ قرآن، پہلی بات یہ ہے کہ ان نبیوں کو چاہیے تھا وہ یہ کہتے یا اللہ تیرا نبی تو سب کے آخر میں ہوگا، آئے گا، اور ہماری تو اس وقت وفات ہو چکی ہوگی تو ہم ایمان کیسے لائیں گے؟ ہماری تو اس وقت وفات ہو چکی ہوگی، ہم تو اپنی قبروں میں دفن ہوں گے تو مدد کیسے کریں گے؟ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیرے سوا تو کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا، تو ہم کیا مدد کریں گے؟ اللہ کا حکم دینا، نبیوں کا اقرار کرنا اس بات کی دلیل ہے نبی بھی مدد کر سکتی ہے۔ نبی، سارے نبی اپنے اپنے ظاہری زمانے میں بھی ایمان لائے اور حضور کی بعثت کے بعد بھی ایمان لائے، جس کا مظاہرہ ہوا معراج کی رات۔
بولو سارے نبیوں نے حضور کی ابتدا کی کہ نہیں؟ حضور کے پیچھے نماز پڑھی، اور نماز میں پڑھا کہ نہیں اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، حضور پر ایمان لائے۔ سنو، جس طرح اللہ نے مجھے اور آپ کو حکم دیا کہ اس رسول پر ایمان لاؤ، اس طرح اللہ نے رسولوں سے بھی عہد لیا کہ میرے رسول پر ایمان لانا۔ معلوم ہوا جس طرح وہ میرے تمہارے رسول ہیں اسی طرح رسولوں کے لیے، نبیوں کے بھی، نبیوں کو بھی حکم ہے ان پر ایمان لانا، اللہ نے عہد لیا۔ تو میرا آقا سارے آقاؤں کا آقا، سارے نبیوں کا نبی، سارے رسولوں کا رسول، اسی واسطے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے چند اشعار کہے ہیں، آؤ جھوم جھوم کے پڑھے، میرے ساتھ مل کر پہلا شعر پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، لاہور بڑا مشہور شہر، داتا کی نگری، زندہ دلانے لاہور، مگر آپ لوگ بڑے اس طرح رہے ہیں کہ کہیں زیادہ زور لگ گیا تو گلے میں خراش وراش نہ آ جائے، بڑے ماشاء اولیاء اولیاء سے رسول، عام خلق سے اولیاء افضل ہیں اور اولیاء سے رسول افضل ہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ یہ فرماتے ہیں ملک کونین میں انبیاء تاجدار، دو جہانوں میں نبی تاج والے ہیں، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ سنیے، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، سبحان اللہ، قرن زمانے کو بھی کہتے ہیں، قرنوں جمع ہو گئی، مختلف زمانوں میں انبیاء کرام کی بدلی ہوتی رہی، آدم علیہ السلام آئے، ان کے بعد شیس علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر لوط علیہ السلام۔ جب کوئی نبی آتا لوگ اس کا کلمہ پڑھنے لگ جاتے، جب دوسرا آتا اس کا کلمہ پڑھنے لگ جاتے، جب تیسرا آتا اس کا کلمہ پڑھنے لگ جاتے۔ حضور کا کلمہ قیامت تک رہے گا، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی، پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا
اور سنو فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. کئی لوگ آئے اساں تانوں مکان دیاں گے روٹی دیاں گے کپڑا دیاں گے جدوں دا انہاں نے آکھیا اسی دیاں گے اسی بھی سمجھیا اے دین گے بیڑا ہی گرک ہویا ہوا ہے. انہوں نے کیا دیا ان کا بس چلے تو سب کچھ ہی تھی. انہوں نے کیا دینا ہے؟ کون ہے دینے والا؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور یہ سنو سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے. اس مخلوقات میں سب سے اونچا بظاہر مکان کے لحاظ سے عرش معلی ہے. عرش کے اوپر نہ کوئی زمان ہے نہ مکان ہے. یہ سورج چاند ستارے دن رات مشرق مغرب جنوب شمال سب عرش کے نیچے ہے کیونکہ یہ سب سورج کی وجہ سے ہے. اور یہ سورج نیچے ہے عرش کے اوپر نہ کوئی زمان ہے نہ مکان ہے. عرش کے اوپر لا مکان. تو سرکار معراج کی رات عرش کے اوپر تشریف سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کو عرش معلی کا تاج بنایا. عرش معلی کے سر کا تاج بنے حضور کے تلوے. اس وقت کیا کیفیت تھی؟ سارے ساتوں زمینیں نیچے تھیں. ساتوں زمینوں میں رہنے والی مخلوق نیچے. ساتوں آسمان نیچے. ساتوں آسمانوں میں کام سدرت فردوس نیچے. صفا کے قدم اونچے. اللہ نے دکھا دیا تو میں نے اپنی کل کائنات کو تیرے قدموں کے نیچے کر دیا اور تیرے قدموں کو ساری مخلوقات کے سر کا تاج بنا دیا. سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سنو شعر پڑھنے پڑھوں. لاہور والوں کبھی میں نے لاہور میں ایسا نہیں کہا. پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں. پڑھوں دیکھو ادھر ذرا دیکھو ادھر. یہ جو جگہ درمیان میں آئے ہے نا جہاں وہ بھائی صاحب کھڑے ہوئے یہ جگہ مدرسے کے لیے خریدی ہے. برامدے کے ساتھ ساتھ جاری اس کے آگے ساری جگہ. اور غریبانہ طور پر میں وعدہ کرتا ہوں اور بھی کچھ کروں گا. سب سے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. 1000 روپیہ چودھری محمود حسین وعدہ محمود وہ ہے باقی اس کو بنا وہ 9 تک اکٹھا کر دو. ہمارا
से वाला और गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। मेरे दोस्तों, खुदा का लाख लाख शुक्र करो, करोड़ करोड़ शुक्र करो। हर रोज मीलाद के जलसे करें, झंडियां लगाएं, रोशनी करें, शेरीनियां बांटें, दुरूद और सलाम पढ़ते रहे तो कसम खुदा की हक अदा नहीं हो सकता जितना अल्लाह ने हम पर करम किया। हमें उसका उम्मती बनाया जो सारे नबियों का इमाम है, जिसके नबी भी उम्मती, जिस पर नबियों को भी ईमान लाने का अल्लाह ने। देखो ना, जब अपनी रुबूबियत का अहद लिया था तो वहां कहा मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। क्यों नहीं, जाओ छुट्टी। हालांकि उन्होंने काफिर मुशरिक सब थे, जिनसे वादा खिलाफी मुतसव्वर हो सकती, और यहाँ तो सारे नबियों से वादा खिलाफी मुतसव्वर नहीं हो सकती। मगर अल्लाह कितनी ताकीदों के साथ अहद ले रहा। अल्लाह फरमाता है जरूर जरूर ईमान लाना, बड़ी ताकीदों के साथ, वरना अल्लाह बतरीके अमल इरशाद फरमा देता भाई ईमान लाना तो इतना भी काफी। नबियों ने कोई अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर, मगर अल्लाह बड़ी ताकीदों के साथ फरमाता है जरूर जरूर ईमान लाना, जरूर जरूर मदद करना। बोलो करोगे या नहीं? करेंगे। फिर भी अल्लाह नहीं छोड़, फरमाता है एक दूसरे पर गवाह हो गए, फिर भी नहीं छोड़, फरमाता है मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूँ, फिर भी नहीं छोड़। फिर वही सुनाता है फमन तवल्ला बाद अज़ाल, जो फिर गया ना इस अहद के बाद, फौलाइका हुमुल फासिकून। ये ताकीदें क्यों फरमाई? पता चल जाए कि ये मेरी रुबूबियत और मेरी तौहीद का मसला नहीं, मेरे महबूब की अज़मत और शान का मसला है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ला तुमिनुन्ना बिही, जरूर जरूर सबके सब ईमान लाना, सब ईमान लाए और मदद भी करना। सबने कहा करेंगे। मालूम हुआ नबी की चाहे वफात भी हो जाए तब भी मदद करता, अगर ना कर सकता होता तो अल्लाह से अहद ना कर। चुनाचे की या नहीं की? एक ही इशारा कर देता हूं, बोलो मेराज की रात अल्लाह ने कितनी नमाजें फर्ज की? 5। फिर कैसे रह गई? मूसा अलैहिस्सलाम ने मदद की। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम की वफात हो चुकी है, कब्र में दफन है, 2500 साल गुजर चुके, मगर छठे आसमान पर पहुंचे और कहा या रसूल अल्लाह कम करवाओ। रोज मेरी उम्मत पर 2 नमाजें फर्ज की, उन्होंने 2 नहीं पढ़ी थी, आपकी उम्मत 50 कैसे पढ़ेगी? जाओ जाके कम करो। हुजूर कह रहे अपने 5 कम कर दी, कहने लगे जी 45 भी नहीं पढ़ी रहेंगी, फिर क्या? 9 मरतबा वापस किया, 5 रह गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह 5 भी नहीं पढ़ी जाएंगी, फिर जाओ। फरमाया मुझे रब से शर्म है, अब मैं नहीं। वैसे आप तो कहते ही होंगे चले ही जाते, सारे झगड़े खत्म हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जाओ जाके कम करवाओ। कितना प्यारा अकीदा है। मालूम हुआ मूसा अलैहिस्सलाम का ये अकीदा था, ये करवा सकते, तभी तो कहा जाओ जाके कम। अगर आजकल की सड़ी हुई तौहीद वाला अकीदा होता तो कहते जी पढ़ी तो नहीं रहेगी, मगर अब हो कुछ नहीं सकता। किसकी जरूरत है रब के सामने दम मारे? है किसी को इख्तियार? सिवाय तस्लीम के चारा नहीं उनकी करिए, पढ़िए चली जाएंगे, जाओ फिर। नहीं कहती हैं जाओ जाके कम करवाओ, मरतबा कहती हैं फिर जाओ, 2 मरतबा फिर जाओ, 3 मरतबा गए फिर जाओ, 9 मरतबा गए फिर जाओ। कितना प्यारा अकीदा है कि या रसूल अल्लाह आप अल्लाह के वो हबीब हैं
کہ جتنی مرتبہ بھی آپ جائیں گے رب آپ کے آنے کی لاج رکھے گا اور خالی نہیں. معلوم ہوا موسیٰ علیہ السلام کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ کروا سکتے ہیں. جلیل القدر پیغمبر کا عقیدہ تو یہ ہے اور ہم امتی ہو کے کہیں کچھ نہیں کروا سکتے. ہمیں شرم کرنی چاہیے. کیسا یہ عقیدہ؟ اور پھر نبی جس کی وفات ہو چکی ہے, جو قبر میں دفن ہو چکا ہے, اس نے مدد کی یا نہیں کی؟ اور چھٹے آسمان پر پہنچ کے 50 کی 5 کروائی. اگر مدد نہ کرتا حضور 50 ہی لے کر آ جاتے تو پھر کی بات الٹی. ہوں تک 5 تھے آ رہے تھے, یہ 50 ہوں دعائیں دو موسیٰ نبی مدد کرتا وسیلہ. ہوں یہاں واسطے بڑی مصیبت ہو گئی ہے جہے مدد کے وسیلے نو نہیں مانتے. اب ان کے لیے 2 راستے ہیں. ان کو کہو اگر 5 پڑھنی ہے تو مانو کہ نبی وسیلہ بنتا ہے, مدد کر, چاہے اس کی وفات ہو چکی ہو چاہے قبر میں دفن ہو, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو قبر میں دفن ہے. پھر مدد کی, چھٹے آسمان پر پہنچے, وسیلہ بنے. اس بات کو مانو تو 5 پڑھو, اور اگر مانتے نہیں ہو تو پھر 50, کیونکہ رب نے تو 50 پڑھے. 45 معاف ہوئی نبی کے وسیلے سے. وسیلہ بھی وہ نبی بنا جس کی وفات ہے, اور تم وفات یافتہ لوگوں کا وسیلہ تو بالکل ہی نہیں مانتے ہو. اب تمہارے لیے یہی ہے کہ 50, اور میں بھی ان کو یہی کہتا رہتا ہوں 50 ہی پڑھا کرو, لگے رہو نمازاں. نہ نمازاں ختم ہو, نہ تمہیں فرصت ملے, نہ ساڈے تے بندے لگے رہو. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ, ضرور ضرور ایمان لانا, ضرور ضرور مدد کرنا. میرے دوستو, میں نے آپ کے سامنے صرف اس آیت کی تفسیر پیش کی, تفسیری فائدے پیش کیے, صرف اسی آیت کے اندر رہ کر تقریر کی. اور یہی میری عادت ہے, قرآن کی ایک آیت پڑھ لیتا ہوں, اسی کا ترجمہ تفسیر کرتے کرتے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے آپ حضرات کی عقیدت, آپ حضرات کی محبت, آپ حضرات کے ایمانی جذبے کو دیکھ کر. حضرت مولانا عبد الغفور صاحب قبلہ میرے بڑے پرانے دوست ہیں, میرے بزرگ ہیں. شرف شریف آپ پڑھتے ہیں ہمارے پیر خانے میں, کراچی بھی تشریف لے گئے تھے. نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. دیکھو وہ تشریف لایا بی بی آمینہ کا جایا, جس نے روتوں کو ہنسایا, جس نے گرتوں کو اٹھایا. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات علیکہ. یہ مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام, شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام, شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساتھ بیلا کو سلام. مصطفیٰ جانے رحمت بیلا کو سلام, شمع بز میں
اللہ اللہ وہ بچے پنے کی